الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سیف انصاریہ نام معلوم نہیں، اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی انا تھیں۔ وہ سن 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تو انصار کی تمام خواتین نے خواہش کی کہ ابراہیم کو دودھ پلانے کی خدمت انہیں تفویض کی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے حضرت ام سیف کو منتخب فرمایا۔ ان کی سکونت آوالی میں تھی جو مدینہ سے 3-4 میل کی مسافت پر ہے۔ حضور وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم کو دیکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے پیادہ پا حضرت ام سیف کے گھر تشریف لے جاتے، بچے کو انا کے ہاتھ سے گود میں لیتے، منہ چومتے، پھر مدینہ کو واپس ہوتے۔ حضرت ام سیف کے شوہر لوہار تھے، اس لیے ان کا گھر دھوئیں سے بھرا رہتا تھا، لیکن حضور باوجود نظافت طبع کے یہ دھواں گوارا فرماتے۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ام سیف کے گھر ہی وفات پائی۔ حضور کو خبر ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نزاع کی حالت میں تھے۔ حضور نے ان کو گود میں لے لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا، یہ رحمت و شفقت ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے دوبارہ اپنی بات کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کی مرضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیرے فراق میں بہت غمگین ہیں۔ حضرت ابراہیم کی مدت حیات کے بارے میں اہل سیر میں بہت اختلاف ہے۔ ان کی کم سے کم عمر 2 ماہ 10 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 برس 10 ماہ اور 6 دن بتائی گئی ہے۔ اسی کے مطابق ان کا زمانہ رضاعت مقرر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ام سیف کے مزید حالات معلوم نہیں، البتہ ان کی یہی فضیلت بہت کافی ہے کہ انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب فرزند کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، اور ان کے گھر کو حضور نے بارہا اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت فقیہہ بنت عبید انصاریہ، ان کا تعلق حضرت کے خاندان ساعدہ سے تھا۔ نسب نامہ یہ ہے: فقیہہ بنت عبید بن ولیم بن حارثہ بن حزام بن خزیمہ بن سالمہ بن طریف بن خزرج بن ساعدہ بن کعب بن خزرج اکبر۔ ان کی شادی اپنے ابن عم سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ بن ولیم سے ہوئی۔ شوہر کے ساتھ ہجرت نبی سے پہلے سعادت اندوز اسلام ہوئیں۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، جنہوں نے اپنی سخاوت اور سیر چشمی کی بدولت بڑا نام پایا، حضرت فقیہ ہی کے بطن سے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے سن 8 ہجری میں سرور عالم کے ایما پر اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبی کے لیے منبر تیار کرے، چنانچہ ان کے غلام نے غابہ کے چھاؤ کی لکڑی سے منبر بنایا۔ مزید حالات معلوم نہیں۔ حضرت عمرہ بنت مسعود انصاریہ، سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ غالباً ہجرت نبی سے پہلے اپنے جلیل القدر فرزند کے اثر اور تبلیغ سے مشرف با اسلام ہوئیں اور پھر صحابیت کی سعادت حاصل کی۔ سن 5 ہجری میں وفات پائی۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے پانی کی ایک سبیل اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے رکھی تھی، بروایت دیگر کنواں کھدوایا تھا، اسے سقایا آل سعد کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ بعض روایتوں میں حضرت عمرہ کے والد کا نام سعد بن عمرو آیا ہے۔ حضرت کبشہ بنت رافع، جلیل القدر صحابی صدیق کے انصار سید الاوس حضرت سعد بن معاذ کی والدہ تھیں۔ والد کا نام رافع بن عبید تھا اور ان کا تعلق خاندان خدرہ سے تھا۔ اہل سیر ان کے اسلام پر اتفاق ہے۔ یہ شرف انہیں ہجرت نبی سے قبل حاصل ہوا۔ بڑی باوقار خاتون تھیں اور شعر و شاعری میں بھی درک رکھتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے رشتہ مودت قائم تھا۔ غزوہ احزاب میں بنو حارثہ کی گھڑی میں ان کے پاس بیٹھی تھیں کہ حضرت سعد بن معاذ رجز پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے۔ حضرت کبشہ نے پکار کر کہا، بیٹے دوڑ کر جا، تو نے بڑی دیر کر دی۔ اس غزوہ میں حضرت سعد کو کاری زخم لگا، جس کی وجہ سے چند دن بعد رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت کبشہ کو اپنے سعادت مند بیٹے کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے ان کی یاد میں رو رو کر بہت سے ماتمی اشعار پڑھے، جن میں حضرت سعد کی بے انتہا تعریف کی۔ حضور نے یہ اشعار سنے تو فرمایا، جتنی رونے والی عورتیں ہیں جھوٹ بولتی ہیں، لیکن ام سعد سچ کہتی ہیں۔ حضرت کبشہ حضرت سعد کی وفات کے بعد بہت عرصہ تک زندہ رہیں۔ حضرت خالدہ بنت حارث،
जलील القدر صحابی حضرت عبداللہ بن سلام کی پھوپھی تھیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام اپنے باغ میں تھے۔ ان کی پھوپھی خالدہ بنت حارث بھی وہیں تھیں۔ کسی نے باغ میں جا کر حضرت عبداللہ بن سلام کو حضور کی تشریف آوری کی اطلاع دی تو وہ فرط عقیدت سے بے خود ہو گئے اور بے اختیار اللہ اکبر کہہ اٹھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور اس میں نبی آخر الزماں کی علامات پڑھ کر آپ کے نادیدہ عاشق بن گئے تھے۔ ان کی مسرت اور بے تابی دیکھ کر خالدہ بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی، حسین، حضرت عبداللہ بن سلام کا اصل نام، ان صاحب کے آنے سے تمہیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ شاید موسیٰ بن عمران بھی تشریف لاتے تو تم اتنے خوش نہ ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، پھوپھی جان، خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور اسی دین کی تبلیغ کے لیے دنیا میں تشریف لائے جس کے موسیٰ علیہ السلام مبلغ تھے۔ حضرت خالدہ نے پوچھا، برادر زادے، کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات اور دوسرے آسمانی صحائف میں خبر دی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا، بے شک یہ وہی نبی ہیں۔ حضرت خالدہ نے کہا، پھر تو ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ وہ ہمارے شہر میں تشریف لائے۔ اس سوال جواب کے بعد حضرت عبداللہ نے بارگاہ نبوت کا قصد کیا۔ حضرت خالدہ بھی ان کے پیچھے گئیں اور مشرفہ اسلام ہو کر لوٹیں۔ پھر اپنے گھر پہنچ کر سب اہل خانہ کو اسلام کی تلقین کی، چنانچہ گھر کے سب چھوٹے بڑے سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ بعض روایتوں میں ان کو عبداللہ بن سلام کی چچی بتایا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ اوس کے خاندان عبد الاشہل سے تھیں اور حضرت یزید بن سکن انصاری کی صاحبزادی تھیں۔ اصل نام حوا تھا۔ مشہور صحابیہ اسماء بنت یزید انصاریہ ان کی بہن تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: حوا بنت یزید بن السکن بن رافع بن امراء القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس۔ ہجرت نبی کے بعد شرف اسلام سے بہرہ ہوئی، نہایت راسخ العقیدہ مسلمان تھیں۔ ان کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا فخر حاصل ہے۔ اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں۔ حضرت عمرہ بنت رواحہ، ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عمرہ بنت رواحہ بن ثعلبہ بن امراء القیس بن عمر بن امراء القیس الاکبر بن مالک الاعز بن ثعلبہ بن قعب بن خزرج بن حارث بن خزرج اکبر۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیرہ تھیں۔ ان کا نکاح جلیل القدر صحابی حضرت بشیر بن سعد انصاری سے ہوا۔ فرزند نعمان بن بشیر بھی مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمرہ کو اپنے فرزند نعمان سے اس قدر محبت تھی کہ وہ اپنے تمام جائیداد انہی کے نام منتقل کر دینا چاہتی تھیں، چنانچہ اپنے شوہر بشیر کو اس بات پر آمادہ کر لیا اور گواہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیا۔ حضرت بشیر بن سعد ننھے نعمان کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ میں اپنی فلاں زمین جائیداد اس لڑکے کو دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس کے دوسرے بھائیوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ارشاد ہوا، تو پھر میں ظلم پر گواہی نہیں دیتا۔ اس پر وہ خاموشی سے گھر لوٹ گئے اور حضرت عمرہ نے ارشاد نبوی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمرہ پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے پاس طائف سے انگور آئے۔ اتفاق سے حضرت نعمان بھی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ اس وقت ان کی عمر 6-7 برس کے لگ بھگ تھی۔ حضور نے انہیں 2 خوشے مرحمت فرمائے کہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہاری والدہ عمرہ کا۔ نعمان دونوں خوشے راستے میں چٹ کر گئے اور ماں کو بتایا تک نہیں۔ چند دن بعد جب پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، نعمان، وہ انگور اپنی ماں کو دے دیے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ حضور نے پیار سے ان کے کان اینٹھے اور فرمایا، یا عذر، کیوں مکار، یا غدر۔ حضرت عمرہ کے اس سے زیادہ حالات معلوم نہیں۔ حضرت ام رفیدہ یا رفیدہ اسلمیہ، ان کا نام بعض روایتوں میں ام رفیدہ اور بعض میں رفیدہ آیا ہے۔ طب اور جراحی میں مہارت رکھتی تھیں اور زخمیوں کا علاج معالجہ کیا کرتی تھیں۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ ان کا خیمہ، جس میں جراحی اور مرہم پٹی کا سامان تھا، مسجد نبی کے پاس تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ بعض موقعوں پر حضور نے انہیں مسجد نبی کے اندر خیمہ لگانے کی اجازت دی تھی۔ سید الاوس حضرت سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تو حضرت ام رفیدہ ہی نے ان کا علاج کیا۔ ان کے یہی حالات معلوم۔ زوجہ
زوجہ جلیبیب، نام و نسب تاریکی میں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ انصاریہ تھیں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانصار حضرت جلیبیب انصاری کی اہلیہ تھیں۔ ان کا نکاح عجیب حالات میں حضرت جلیبیب سے ہوا۔ جلیبیب کا چہرہ مہرہ کچھ واجبی سا تھا اور قد بھی پست تھا، اس لیے کوئی انہیں اپنی لڑکی دینے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ آخر حضور نے انصار کے ایک خاندان میں ان کی نسبت ٹھہرائی۔ لڑکی کے والدین رشتہ دینے میں متعامل ہوئے تو سعادت مند لڑکی نے ان کے سامنے اللہ کا یہ حکم پیش کیا کہ جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو کسی مسلمان کو اس میں چوں چرا کرنے کی گنجائش نہیں۔ پھر کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے وہی میری بھی ہے اور میں جلیبیب سے شادی کرنے پر بالکل راضی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور دعا کی، الہی اس لڑکی پر خیر کا دریا بہا دے اور اس کی زندگی تلخ نہ کر۔ اس کے بعد آپ نے جلیبیب سے فرمایا کہ میں فلاں لڑکی سے تمہارا نکاح کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے؟ فرمایا، نہیں، تم خدا کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو۔ پھر آپ نے حضرت جلیبیب کا نکاح اس نیک بخت لڑکی سے کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کی خانگی زندگی نہایت بابرکت ثابت ہوئی۔ حضرت جلیبیب نہایت آسودہ حال ہو گئے اور تمام انصار میں ان کی نیک اہلیہ سے بڑھ کر کوئی عورت متمول اور شاخ خرچ نہ تھی۔ حضرت سلافہ بنت برا انصاریہ، خزرج کے خاندان سلمہ سے تھیں اور جلیل القدر صحابی حضرت برا بن معرور انصاری کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری سے نکاح ہوا۔ ان کے صلب سے 3 بیٹے عبداللہ، معبد اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور ان کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ حضرت انیسہ بنت ابی حارثہ، ان کا تعلق خزرج کے خاندان عدی بن نجار سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نعمان اوسی کی زوجیت میں تھیں۔ اس کے مرنے کے بعد مالک بن سنان خدری سے نکاح ہوا۔ یہ ہجرت نبوی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بیعت عقبہ کے بعد مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پھیلا تو مالک بن سنان اور انیسہ دونوں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو سعید خدری بن مالک بن سنان حضرت انیسہ ہی کے وطن سے تھے۔ حضرت مالک بن سنان نے غزوہ احد میں مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ چونکہ انہوں نے کوئی جائیداد نہ چھوڑی تھی، حضرت انیسہ اور ان کے 12 سالہ فرزند حضرت ابو سعید سخت تنگ دستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت انیسہ نے ایک دن ابو سعید سے کہا کہ بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤ، آج فلاں شخص کو کچھ دیا ہے، تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، گھر میں کچھ ہے؟ ماں نے نفی میں جواب دیا تو سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور خطبہ دے رہے تھے کہ جو شخص تنگ دستی میں صبر کرے اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ حضور کا ارشاد سن کر حضرت ابو سعید نے دل میں کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی یاقوتہ موجود ہے، اس لیے دستے سوال دراز کر کے حضور کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ کر خالی ہاتھ ماں کے پاس واپس آ گئے۔ ماں بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا یہ پھل دیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی اسرت خوشحالی سے بدل گئی اور وہ مال و دولت میں تمام انصار سے بڑھ گئے۔ مزید حالات معلوم نہیں۔ حضرت زینب بنت علی، ربیع الاول سن 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلا لاؤ۔ سیدہ نے تعمیل ارشاد کی اور اپنے تمام بچوں کو حضور کے پاس لے گئیں۔ بچوں نے اپنے شفیق نانا کو بے چین دیکھا تو بے اختیار رونے لگے۔ ان میں سے ایک 6 سالہ بچی کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے حضور کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی پیشانی چومی اور اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ یہ وہی بچی تھی جو 6 سال پہلے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدۃ النساء الزہرا کے گھر پیدا ہوئی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ تشریف لائے تو سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، اس بچی کو گود میں لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر داہنے مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور نے اس بچی کا نام زینب تجویز کیا اور فرمایا یہ ہم شبیہ خدیجہ ہے۔ 6 سال بعد آج یہی زینب اپنے شفیق نانا سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ 6 سال کی معصوم جان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آئندہ زندگی میں اس پر اس قدر قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں کہ اس کی کنیت ہی ام المصائب مشہور ہو جائے گی۔ یہی زینب جنہیں زینب کبریٰ
یہی زینب جنہیں زینب کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ اسلام کی وہ محترم بالشان شخصیت ہیں کہ جن کے علم و فضل، ذہانت و فطانت، فصاحت و بلاغت، حق گوئی و بے باکی، تسلیم و رضا اور صبر و استقامت کے واقعات سے تاریخ کے اوراق آج تک جگمگا رہے ہیں اور تا ابد جگمگاتے رہیں گے۔ سیدہ زینب کبریٰ نے جس گھرانے میں ہوش کی آنکھیں کھولیں وہ روئے زمین کا بہترین گھرانہ تھا۔ ان کے نانا سید الانبیاء، فخر موجودات، رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نانی اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ والد اسد اللہ غالب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، تو والدہ سیدۃ النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بتول تھیں۔ ان کے بھائی جوانان جنت کے سردار سیدنا حسن اور سیدنا حسین شہید کربلا تھے، تو چچا محبوب رسول سیدنا جعفر طیار شہید موتا تھے۔ حضرت زینب مستند روایات کے مطابق جمادی الاولیٰ سن 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام زینب رکھا اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ ان کی کنیت ام الحسن یا بروایت دیگر ام کلثوم تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب بھی مشہور ہو گئی۔ چند مشہور القاب یہ ہیں: نائبۃ الزہرا، شریکۃ الحسین، راضیہ بالقدر والقضاء، ناموس الکبریٰ، صدیقۃ الصغریٰ، شجاعہ، فصیحہ، بلیغہ، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، عابدہ، محبوبۃ المصطفیٰ، عاقلہ، کاملہ، موثقہ، ولیۃ اللہ، قائبۃ الذرائع، امنیۃ اللہ، قرۃ عین المرتضیٰ، خاتون کربلا۔ حضرت زینب کی پرورش اور تربیت کا آغاز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حیدر کرار اور سیدۃ النساء کے زیر سایہ ہوا۔ ایک دن عہد طفلی میں حضرت زینب قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں کہ بے خیالی میں سر سے اوڑھنی اتر گئی۔ سیدۃ النساء نے دیکھا تو ان کے سر پر اوڑھنی ڈالی اور فرمایا، بیٹی، اللہ کا کلام ننگے سر نہیں پڑھتے۔ ایک دن حضرت حسین اور حضرت زینب میں معصومانہ لڑائی ہو گئی۔ سیدۃ النساء انہیں کلام مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں اور فرمایا، بچوں، لڑائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں بچے خوف خدا سے کانپ اٹھے اور عہد کیا کہ آئندہ کبھی نہ لڑیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بہت خوش ہوئیں اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زینب سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حسنین کی طرح وہ بھی حضور کے دوش مبارک پر سوار ہوئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت زینب بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 5 سال کی تھی اور یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ سن 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو سیدہ زینب کی عمر 6 برس کے لگ بھگ تھی۔ 6 ماہ بعد وہ ماں کی آغوش شفقت سے بھی محروم ہو گئیں۔ ان حادثوں نے ننھی زینب کو سخت صدمہ پہنچایا۔ شفیق، نانا اور جان نثار ماں کی جدائی سے وہ اور ان کے دوسرے بہن بھائی سبھی غم و الم کی مورتیں بن گئے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ نے اب بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام خود سنبھالا اور کچھ مدت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے ام البنین بنت حزام کلابیہ سے نکاح کر لیا۔ بحر علوم جب خود معلم ہوں تو شاگردوں کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ۔ تھوڑی ہی مدت میں سارے بچوں کے دل و دماغ علم و حکمت کے خزانوں سے معمور ہو گئے۔ حضرت زینب نے بھی اپنے جلیل القدر باپ کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب استفادہ کیا، یہاں تک کہ زہد و تقویٰ، عقل و فراست، حق گوئی و بے باکی، عفت و عصمت اور عبادت و شب بیداری میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کا نمونہ بن گئیں۔ دراز قد اور متناسب الاعضاء تھیں، چہرہ مبارک بھی اپنے نانا کا جلال تھا اور حرکات و سکنات اور چال ڈھال میں وقار حیدری نمایاں تھا۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم و فضل میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے مثال خطیب تھے، وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت زینب کو اپنے عظیم باپ کی فصاحت و بلاغت اور زور بیاں ورثہ میں ملے۔ ان کے عدیم المثال خطبات تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے اور کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہ ہو جائے۔
सैयदा ज़ैनब जब सने बलूग को पहुंची तो कबीला कंदा के रईस अशअस बिन कैस ने इनके लिए पैगाम निकाह भेजा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहों ने बावजूद इनकार कर दिया। इसके बाद हैदर कर्रार के भतीजे शहीद मौता हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब के फर्जंद अब्दुल्ला इब्ने अम्मे मोहतरम की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हज़रत जाफ़र की शहादत के बाद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अब्दुल्ला की परवरिश व तरबियत फरमाई थी और हजूर के विसाल के बाद हज़रत अली करमल्ला वजह के इनके निगरान व सरपरस्त थे। वो बड़े पाकीज़ा अखलाक के हामिल थे और सीरत व सूरत में जवानान कुरैश में इम्तियाजी हैसियत रखते थे। सैयदना अली मुर्तज़ा ने इनकी दरख्वास्त कबूल फरमा ली। इसके बाद ख़ानदान के चंद बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र को साथ लेकर मस्जिद में आ गए और हज़रत अली मुर्तज़ा ने नहायत सादा तरीक से अपनी लख्त जिगर का निकाह हज़रत अब्दुल्ला से पढ़ा दिया। ये वाक़या हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत का है। इस वक़्त सैयदा ज़ैनब की उम्र बख्तिलाफ़ रवायत 11 या 13 साल की थी। निकाह के बाद ख़ानदान की औरतें ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र के घर खुद पहुँचा आईं। दूसरे दिन उन्होंने दावत वलीमा की। महर की रकम के बारे में मौरख़ीन में अख्तलाफ है। बाज़ ने 480 दिरहम लिखा है और बाज़ ने 40,000। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र इस वक़्त तिजारत करते थे और इनकी माली हालत बहुत अच्छी थी। हज़रत ज़ैनब की इज़दवाजी ज़िंदगी नहायत खुशगवार थी। वो अपने शौहर की बेहद खिदमत गुजार थीं और अब्दुल्ला भी इनकी दिलजोई में कोई कसर नहीं उठा रखते थे। अगरचे घर में लौंडियाँ भी थीं और खादम भी, लेकिन वो घर का काम काज ज़्यादातर खुद अपने हाथ से करती थीं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र फरमाया करते थे, ज़ैनब बेहतरीन घर वाली है। हज़रत अब्दुल्ला नहायत कुशादा दस्त और फ़याज़ थे। सैयदतुन्निसा की बेटी भी इसी रंग में रंगी हुई थी। नामुमकिन था कि कोई साइल या हाजतमंद इनके दरवाजे पर आए और खाली हाथ चला जाए, या किसी की मुसीबत का इन्हें पता चले और वो इसकी खबरगिरी न करें। दोनों मियाँ बीवी की जुदो सखा का ये आलम था कि कई गैर मुस्तहक लोग भी इनके दस्ते करम से फ़ायदा उठा लेते थे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र से कहा, ए इब्ने अम, तुम बहुत इसराफ से काम लेते हो और गैर मुस्तहक लोगों को भी अपनी कमाई में शरीक कर लेते हो। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जाने बरादर, क्या करूं, साइल को देखकर दिल काबू में नहीं रहता। अल्लाह ने मुझे दौलत इसीलिए दी है कि इसके बंदों में बांटूं। खामद के घर में दौलत की रेल पैल हज़रत ज़ैनब के मिजाज में कोई तगय्युर पैदा न कर सकी और वह बदस्तूर सब्र व कनात, सादगी और जफाकशी का पैकर बनी रही। सन 37 हिजरी में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अपने अहद खिलाफत में कूफा को अपना मुस्तकर बनाया तो हज़रत ज़ैनब और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र भी मदीना मुनव्वरा से कूफा आ गए। कूफा में हज़रत ज़ैनब नहायत तनदही से दर्स व तदरीस और वाज़ व हदायत के काम में मशगूल हो गईं। कूफा की ख़वातीन में अक्सर सैयदा ज़ैनब की खिदमत में हाज़िर होतीं और न सिर्फ इनके पिंडो नसाए से मुस्तफ़ीज़ होतीं बल्कि इनसे कुरान करीम के मानी व मतलब भी पूछा करतीं। एक दफ़ा सैयदा ज़ैनब चंद औरतों के सामने सूरह काफ हा या आइन साद की तफसीर बयान कर रही थीं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह वहाँ तशरीफ़ लाए और बड़े गौर से अपनी लख्त जिगर की तकरीर सुनते रहे। जब इनका बयान ख़त्म हुआ तो अमीरुल मोमिनीन नहायत मसरूर हुए और फरमाया, जाने पिदर, मैंने तुम्हारा बयान सुना और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम कलाम इलाही के मतलब इतने उम्दा तरीके से बयान कर सकती हो। जल्द ही हज़रत ज़ैनब के इल्म व फ़ज़ल की शोहरत दूर दूर फैल गई। ये उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर था, लेकिन अफसोस कि सुख और इत्मीनान का ये ज़माना बहुत मुख्तसर साबित हुआ। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को हज़रत अली करमुल्लाह वजह मस्जिद कूफा में बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में सजदा रेज़ थे कि एक बदबख्त खारिजी अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने इन पर कातिलाना हमला किया और अपनी जहर आलूद तलवार के भरपूर वार से अमीरुल मोमिनीन को शदीद जख्मी कर दिया। इब्ने मलजम को मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिया। हज़रत ज़ैनब ने इसे देखा तो गम गुस्सा से बेताब हो गईं और इससे मुखातिब होकर फरमाया, ओ दुश्मन खुदा, तूने अमीरुल मोमिनीन को जख्मी कर डाला। इब्ने मलजम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन को नहीं, तुम्हारे बाप को। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, इंशाअल्लाह इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इब्ने मलजम ने नहायत बेहयाई से जवाब दिया, तो फिर आहो फगां क्यों करती हो? खुदा की कसम, मैंने कई रोज़ तक अपनी तलवार को जहर पिलाया है। इसी जहर आलूद तलवार के ज़ख्म से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह 21 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को जाम शहादत पीकर खुल्द बरी में पहुँच गए। अपने आली रुतबा और मादन इल्म व फ़ज़ल बाप की शहादत से हज़रत ज़ैनब पर गम व अंदों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अभी इनकी किस्मत में और बड़े बड़े सदमे लिखे थे। सन 49
49 یا 50 میں انہیں اپنے برادر بزرگ سیدنا حضرت امام حسن کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھیں۔ ذی الحجہ سن 60 ہجری نے سیدنا حضرت امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت پر اپنے اہل و عیال اور جانثاروں کی ایک مختصر جماعت کے ساتھ مکہ سے کوفہ کا عزم کیا تو حضرت زینب بھی اپنے 2 نوخیز فرزندوں کے ہمراہ اس مقدس قافلے میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اگرچہ خود اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے حضرت زینب اور اپنے بچوں کو امام حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کا دلدوز سانحہ پیش آیا، جس میں حضرت زینب کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے، بھتیجے، بھائی اور ان کے متعدد ساتھی شامی فوج سے مردانہ وار لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر سیدہ زینب نے جس حوصلے، شجاعت اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب کو حضرت امام حسین کی تلوار صاف کی جانے لگی تو انہوں نے چند عبرت انگیز اشعار پڑھے۔ حضرت زینب قریب ہی تھیں، یہ اشعار سن کر ان پر رقت طاری ہو گئی اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: اے کاش آج کا دن دیکھنے کے لیے میں زندہ نہ ہوتی، ہائے میرے نانا، میری ماں، میرے باپ اور میرے بھائی حسن سب مجھ کو داغ مفارقت دے گئے۔ اے بھائی، اللہ کے بعد ہمارا سہارا اب آپ ہی ہیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ امام حسین نے فرمایا: زینب صبر کرو۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے عرض کی: میرے ماں جائے، آپ کے بدلہ میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ امام حسین اپنی پیاری بہن کی دلدوز باتیں سن کر اشکبار ہو گئے، لیکن مومنانہ شان سے فرمایا: اے بہن صبر کرو، خدا سے تسکین حاصل کرو، خدا کی ذات کے سوا ساری کائنات کے لیے فنا ہے، ہمارے لیے ہمارے نانا خیر الخلائق کی ذات اقدس نمونہ ہے، تم انہی کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا۔ اے بہن، تمہیں خدا کی قسم ہے کہ اگر میں راہ حق میں کام آ جاؤں تو میرے ماتم میں گریباں نہ پھاڑنا، چہرہ کو نہ نوچنا اور زمین اور بین نہ کرنا۔ 10 محرم کو جب تمام جانثاران اہل بیت ایک ایک کر کے دوش رسول کے سوار پر قربان ہو گئے تو جوانان اہل بیت کی باری آئی۔ ہم شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر بن حسین داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہوئے تو حضرت زینب یا ابن اخا کہتی ہوئی خیمے سے باہر دوڑی۔ اس بھتیجے کو انہوں نے بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا، ان کی خون آغشتہ لاش سے چمٹ گئیں۔ حضرت حسین نے انہیں وہاں سے اٹھا کر خیمہ کے اندر بھیجا اور جوان فرزند کی لاش اٹھا کر خیمے کے سامنے لے آئے۔ علی اکبر کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، احمد بن حسن، ابو بکر عبداللہ بن حسن، جعفر بن عقیل، عمر بن علی، عثمان بن علی اور دوسرے نوجوان سوائے 7 نفوس کے ایک ایک کر کے نہایت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت زینب نے اپنے نوخیز فرزندوں عون اور محمد کو رزم گاہ میں بھیجنے کے لیے سیدنا حسین سے اجازت چاہی۔ انہوں نے اجازت دینے میں تعامل کیا، لیکن حضرت زینب نے اس قدر اصرار کیا کہ وہ بادل نخستہ انہیں میدان جنگ میں بھیجنے پر مجبور ہو گئے۔ زینب کے دونوں لال اس شان سے لڑے کہ شجاعت بھی آفریں پکار اٹھی۔ آخر شامیوں نے انہیں نرغے میں لے کر تلواروں اور نیزوں کا می برسا دیا اور 2 دامان ہاشمی کے دونوں نونہال جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ دکھیاری زینب اور مظلوم ماموں کے قلب و جگر کے ٹکڑے اڑ گئے، لیکن آسمان کی طرف نظر کی اور خاموش ہو گئے۔ عون و محمد کی شہادت کے بعد خانوادہ نبوت کے باقی نوجوان بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عباس بن علی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، اب سیدنا حسین تنہا رہ گئے۔ زین العابدین علی بن حسین بیمار تھے اور لڑنے کے قابل نہیں تھے، ان کو اللہ اور زینب کے سپرد کیا اور سب کو خدا حافظ کہہ کر سبت رسول اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، اپنے جگر کے ٹکڑوں اور جانثاروں کی شہادت سے سخت دل فگار تھے، لیکن آخر حیدر کرار کے فرزند تھے۔ اس قیامت کا حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں، جس طرف رخ کرتے دشمن کا دل بادل کوئی کائی کی طرح پھٹ جاتا۔ شامی بار بار نرغہ کرتے تھے، لیکن جو ہی شمشیر حسینی چمکتی بھاگ کھڑے ہوتے۔ دوش رسول کے سوار لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو گئے، لیکن اللہ رے ہیبت کے کوئی
تنہا سامنے آنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ جمگھٹے بنا کر ہر طرف سے تیروں، تلواروں، خنجروں اور نیزوں کی بارش کر رہے تھے۔ حسین بن نمیر نے ایک نیزہ پھینکا جو گلوئے مبارک میں پیوست ہو گیا اور دہن مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ اپنے چلو میں تھوڑا سا خون لے کر آسمان کی طرف اچھالا اور فرمایا، الہی، جو کچھ تیرے حبیب کے نواسے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تجھی سے اس کی فریاد کرتا ہوں۔ حضرت زینب نے دور سے اپنے محبوب اور شفیق بھائی کو خون کی کلیاں کرتے دیکھا تو بے تاب ہو گئیں اور دوڑتی ہوئی رزم گاہ کے قریب ایک ٹیلہ پر کھڑی ہو گئیں۔ وہیں سے شامی فوج کے سردار عمر بن سعد کو پکار کر کہا، اے عمر بن سعد، کیا قیامت ہے کہ ابو عبداللہ قتل کیے جا رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی آنکھوں پر رے کی حکومت کے لالچ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی حضور کے ماموزاد بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کا فرزند تھا۔ فرتے ندامت سے رونے لگا اور حضرت زینب کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ تاہم شامیوں کو لڑائی سے روکنا اب اس کے بس میں نہیں تھا، یا ظلم سے روکنے کی سعادت اس کی قسمت ہی میں نہ لکھی تھی۔ سیدنا حسین حضرت زینب کے سامنے مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سنگ دل شامیوں کے دل ان کی شہادت سے بھی ٹھنڈے نہ ہوئے۔ انہوں نے شہدائے کربلا کے مقدس جسموں کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے پامال کیا، سیدات النساء کے لال کا سر اقدس نیزے پر چڑھایا اور پھر اہل بیت کے خیموں کا رخ کیا۔ ایک بدبخت نے چاہا کہ حضرت زین العابدین کو بھی جو علیل تھے شہید کر دے، لیکن حضرت زینب ان کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، خدا کی قسم، جب تک میں زندہ ہوں اس بیمار کو قتل نہیں کر سکتا۔ ان کا عزم دیکھ کر وہ بدبخت اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ 12 محرم الحرام سن 61 ہجری کو قافلہ حسینی کے پسماندگان کو، جن میں کچھ خواتین، بچے اور عابد بیمار تھے، شامی فوج اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے چلی۔ شہداء کے لاشیں ابھی میدان کربلا میں بے گر و کفن ہی پڑے تھے۔ جب یہ ستم زدہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو اہل قافلہ فرتے علم سے نڈھال ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت زینب کے جذبات غم ان الفاظ میں ڈھل گئے، اے محمد مصطفیٰ، آئیے دیکھیے آپ کے حسین کا خون آغشتہ لاشا چٹیل میدان میں پڑا ہے۔ اس کا جسم پارا پارا کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی ذریت قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے اور اس پر خاک اڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، آپ کی اولاد ہے جسے ہنکایا جا رہا ہے، ذرا حسین کو دیکھیے، اس کا سر کاٹ لیا گیا ہے، اس کا عمامہ اور چادر چھین لی گئی ہے۔ زینب کبریٰ کا نوحہ سن کر دوست دشمن سبھی روتے تھے۔ جب اسیران حق کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو اہل کوفہ ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے بعض کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بے وفا کوفیوں کے ہجوم کو دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی کو تاب ضبط نہ رہی۔ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، اپنی نظریں نیچی رکھو، یہ محمد رسول اللہ کی لٹی ہوئی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل کوفہ کے سامنے ایک عبرت انگیز خطبہ دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خود حیدر کرار تقریر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے کوفیو، اے مکارو، اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والو، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہیں۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے رشتہ بیعت جوڑا اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے۔ خوشامد، شیخی خوری اور عہد شکنی تمہارے خمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے۔ تم نے خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، قتل کیا ہے۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آہ، اے کوفہ والو، تم نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ یاد رکھو تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں ہے، اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس خطبہ کو سن کر کوفیوں کو اس قدر ندامت ہوئی کہ ان میں سے اکثر کی روتے روتے گھگی بن گئی۔ خزلم بن کثیر، جو عرب کے فصیح ترین آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، وہ بھی حضرت زینب کا خطبہ سننے والوں میں شامل تھا۔ خطبہ سن کر وہ سیدہ کے زور بیاں اور فصاحت و بلاغت سے دنگ رہ گیا اور بے ساختہ کہنے لگا، واللہ، اے علی کی بیٹی، تمہارے بڈھے سب بڈھوں سے، تمہارے جوان سب جوانوں سے، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے اور تمہاری نسل سب نسلوں سے بہتر ہے، جو حق بات کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتی۔
دوسرے دن کوفہ کے گورنر عبیداللہ بن زیاد نے دربار منعقد کیا اور اسیران اہل بیت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب بہت خستہ حالت میں تھیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ ایک لونڈی نے کہا، زینب بنت علی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا اور تمہاری جدتوں کو جھٹلایا۔ حضرت زینب نے نہایت بے باکی سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انشاءاللہ فاسق رسوا ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا تمہارے بھائی اور اس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہوا؟ حضرت زینب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کیا۔ عنقریب وہ اور تم دادر محشر کے سامنے جمع ہوگے۔ داور محشر کے سامنے جمع ہوگے، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ابن زیاد جھلا کر بولا، بنی ہاشم کے سب سے سرکش آدمی کے قتل سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ حضرت زینب کو ابن زیاد کے اس طرح اظہار مسرت کرنے پر بڑا دکھ ہوا۔ ان کا آبگینہ دل و حوادث کربلا سے ٹوٹ چکا تھا۔ بے اختیار رو دیں اور فرمایا، خدا کی قسم تو نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہمارے ادھیڑوں کو قتل کیا، ہماری شاخوں کو کاٹا، ہماری جڑوں کو اکھاڑا۔ اگر اسی سے تمہارا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ ابن زیاد سے کوئی جواب بن نہ پڑا۔ اب اس کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی۔ پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، علی بن حسین۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد سے پوچھا، اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت زینب یہ حکم سن کر تڑپ اٹھیں اور بولی، اے ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہمارے خون سے سیر نہیں ہوا؟ کیا اس نقاہت اور بیماری کے مارے ہوئے مصیبت زدہ بچے کو بھی مارو گے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ یہ کہہ کر حضرت زین العابدین سے چمٹ گئیں۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ چند دن بعد ابن زیاد نے شہداء کے سروں اور اسیران اہل بیت کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اسیران اہل بیت دمشق پہنچے تو 3-4 دن کے بعد انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ایک سرخ رنگ کے شامی نے فاطمہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے دے دیجیے۔ حضرت زینب تڑپ اٹھیں اور بولی، خدا کی قسم یہ لڑکی نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو، جب تک کہ اللہ کے دین کو ترک کرنے کا اعلان نہ کر دے۔ پیغمبر کے خاندان میں کسی کو تو یا تیرا بادشاہ ہرگز لونڈی نہیں بنا سکتا، کو تو یا تیرا بادشاہ۔ حضرت زینب تڑپ اٹھیں اور بولیں، خدا کی قسم یہ لڑکی نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ یزید کو، جب تک کہ اللہ کے دین کو ترک کرنے کا اعلان نہ کر دے۔ پیغمبر کے خاندان میں کسی کو تو یا تیرا بادشاہ ہرگز لونڈی نہیں بنا سکتا۔ شامی نے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن یزید نے اسے روک دیا۔ جب امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو خواتین اہل بیت رونے لگیں۔ حضرت زینب نے سر اقدس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے حسین، اے محمد مصطفیٰ کے دل بند، اے دوش پیغمبر کے سوار، اے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، اے جنت کے جوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ حسین کی چھوٹی بہن زینب ہیں۔ یزید نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے؟ حضرت زینب نے دلیری سے جواب دیا، بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ یزید نے کہا، میری عمر کی قسم، حسین کے نانا میرے دادا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم ہے کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس پر حضرت زینب نے یزید اور اس کے اہل دربار کو مخاطب کر کے ایک دردناک تقریر کی۔ انہوں نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہم کو زیادہ عرصے تک اس حال میں نہ رکھے گا، ہمارے مقاصد کو ضائع نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ آہ، تیرے آدمیوں نے دوش رسول کے سوار اور اس کے بھائیوں، فرزندوں اور ساتھیوں کو نہایت بے دردی سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے پردہ نشینان
نشینان اہل بیت کی بے حرمتی کی، اے کاش تو اس وقت شہیدان کربلا کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت حشمت کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم عنقریب اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصائب کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچے ہیں، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں اولاد رسول اور اس کے ساتھی جمع ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی، وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں، اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔ وہ عادل حقیقی نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امید گاہ ہے اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ حیدر کرار کی بیٹی کی گرج سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے خواتین اہل بیت کو اپنے خاص حرم سرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا ان کی دلجوئی کی کوشش کی۔ چند دن بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری کے زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب نے فرمایا، محملوں پر سیاہ چادریں ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سیدات النساء کی دل فگار اولاد ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جہاں تک بن پڑا ان مصیبت زدہ مسافروں کی مدد کی اور راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زینب نے فرط عالم میں پکارا، اے بنی ہاشم، تمہارا چاند غروب ہو گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، تو نے جس بچے کو کبھی اپنے آقا کے دوشے مبارک پر سوار کیا تھا، اس کا جسم اطہر گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا۔ اس کے بعد اس قدر روئیں کہ غش آ گیا۔ اس موقع پر موجود دوسرے سب لوگ بھی رونے لگے۔ جب قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ فاتح خیبر کی غیور بیٹیوں زینب اور فاطمہ نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کے حسن سلوک کے عوض اپنی چوڑیاں اتار کر پیش کیں اور ساتھ ہی معذرت کی کہ اس وقت ہمارے پاس اور کچھ نہیں کہ آپ کی خدمت کا معاوضہ دیں۔ نعمان اشکبار ہو گئے اور کہا، اے بنات رسول، خدا کی قسم، میں نے جو کچھ کیا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے۔ یہ چوڑیاں لے کر میں اپنا اجر ضائع نہیں کروں گا، خدا کے لیے انہیں اپنے پاس ہی رکھیے۔ اس دن سارا مدینہ منورہ سوگوار تھا۔ ہزاروں لوگوں نے روتے ہوئے ان مصیبت زدہ مسافروں کی پیشوائی کی۔ حضرت زینب روضہ نبی پر حاضر ہوئیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وقت روضہ نبی کے قریب جتنے لوگ موجود تھے سب حضرت زینب کے الفاظ سن کر رونے لگے۔ پھر وہ اپنی والدہ ماجدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے مزار پر گئیں اور اس درد سے روئیں کہ پتھروں کا کلیجہ بھی پانی ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملی، انہیں اپنی روداد غم سنائی اور سب کو صبر کی تلقین کی۔ بے پناہ مصائب نے حضرت زینب کے دل و جگر کے ٹکڑے اڑا ڈالے تھے۔ کربلا سے واپس آنے کے بعد کبھی کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے سن 62 ہجری میں مدینہ منورہ ہی میں اپنی جان جان آفری کے سپرد کی اور یوں یتیمان اہل بیت کی سرپرست، شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب الہی سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت زینب اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شام چلی گئیں۔ دمشق کے پاس حضرت عبداللہ کی کچھ زمینداری تھی، وہاں پہنچنے کے بعد بیمار ہوئیں اور وہیں رحلت فرمائی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت زینب مدینہ منورہ پہنچ کر شہیدان کربلا کے مصائب نہایت درد انگیز لہجہ میں کمال فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو سنایا کرتی تھیں۔ لوگ ان سے بہت متاثر ہوتے اور ان میں اولاد رسول کی حمایت کا جذبہ پیدا ہوتا۔ عامل مدینہ نے ان حالات کی اطلاع یزید کو دی۔ اس نے حکم بھیجا کہ زینب کو کسی دوسرے شہر میں بھیج دو۔ حضرت زینب پہلے تو جانے پر آمادہ نہ ہوئیں، پھر بعض ہوا خواہوں کے سمجھانے بجھانے سے رضامند ہو گئی اور حضرت سکینہ و فاطمہ بنات حسین اور کچھ دوسری قرابت دار خواتین کے ہمراہ مصر چلی گئیں۔ وہاں کے والی حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری نے ان کی نہایت عزت و تکریم کی اور اپنے دار و اقامہ میں ٹھہرایا۔ تقریباً 1 سال بعد سن 63 ہجری میں حضرت زینب وہیں دار فنا سے عالم بقا کو سدھاری۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مدینہ منورہ میں تو حضرت زینب کی قبر کا کوئی نشان نہیں، البتہ دمشق اور قاہرہ دونوں جگہ ان کے مزار موجود ہیں اور زیارت گاہ خواص و عام ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضرت سنجرہ بنت تمیم قریش کے کسی قبیلہ سے تھیں۔ ہجرت نبی سے پہلے سعادت اندوز اسلام ہوئی۔ ہجرت مدینہ کا اذن ہوا تو وہ بھی دوسرے مہاجرین و مہاجرات کے ہمراہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ حضرت ارنب انصاریہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیوں کو گیت گانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ ایک انصاری صحابیہ حضرت ارنب کو بہت سے گیت یاد تھے۔ حضور نے ان کو انصار کی بعض شادیوں میں گیت گانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں حضرت ارنب کا ذکر کیا ہے۔ بی بی کرتنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض روایتوں میں ان کا نام کرتنا یا کرتنی بھی آیا ہے۔ مکہ کے مشہور دشمن اسلام شاعر عبداللہ بن خطل کی کنیز تھیں۔ اس نے انہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حج کے اشعار حفظ کرا رکھے تھے اور وہ انہیں سر تال سے گایا کرتی تھیں۔ فتح مکہ کے وقت حضور نے انہیں واجب القتل قرار دیا تھا لیکن وہ روپوش ہو گئیں۔ ایک دن یکایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ حضور نے ان کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مومنہ عورت کی طرح زندگی گزاری۔ سیدنا حضرت عثمان ذو النورین کے عہد خلافت تک زندہ رہیں۔ مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ بی بی سارہ بعض نے ان کا نام سائرہ بھی لکھا ہے۔ ابو عمرو بن سیفی بن ہاشم جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لونڈی تھیں۔ گانا بجانا اور نوحہ خوانی ان کا پیشہ تھا۔ ابن خطل شاعر جو بنو تمیم بن غالب سے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی حج بیان بنا کر ان کو یاد کرا دیتا تھا اور وہ اس کو گا کر مشرکین سے داد و تحسین اور انعام و اکرام لیا کرتی تھیں۔ فتح مکہ سے چند دن پہلے مکہ سے مدینہ آئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان کے اور حضور کے مابین یہ گفتگو ہوئی۔ رسول اکرم کیا تو اسلام قبول کرنے آئی ہے؟ سارہ نہیں۔ رسول اکرم پھر کیوں؟ سارہ حضرت میرے مالک اور آقا کی اولاد ہے۔ رسول اکرم صاف صاف کہہ۔ سارہ میں مفلسی کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوں۔ رسول اکرم ما کان فی غنائک ما یغینک۔ سارہ جب سے میرے بعض مہربان سردار بدر میں مارے گئے قریش نے گانے بجانے میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ رسول اکرم اب تیری کیا غرض ہے؟ اس ما کان فی غنائک ما یغینک کے مطلب ہے کہ جو تم گانا گاتی تھی وہ کیا تمہیں اس سے فائدہ نہیں پہنچتا یا اس سے تم غنی ہو گئی ہو، اس نے تمہیں غنی نہیں کیا۔ اصلاح رحم اور نقط و جنس کی صورت میں امداد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پر رحم آ گیا اور آپ نے صحابہ کرام کو ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی۔ صحابہ کرام نے کپڑے اور نقدی وغیرہ کی صورت میں کافی امداد فراہم کر دی اور زیادہ راہ اور سواری کا بندوبست بھی کر دیا۔ جب سارے مکے کو روانہ ہونے لگیں تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے ان کو 10 دینار دیے اور ساتھ ہی ایک خط بعض سرداران قریش کے نام ان کو دیا جس میں ان کو اطلاع دی تھی کہ مسلمان عنقریب مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ تم میرے اہل و عیال کی حفاظت کرنا۔ حضور کو وحی کے ذریعے اس خط کا علم ہو گیا چونکہ آپ قریش کو اپنے ارادے سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن الاسود کو حکم دیا کہ سارہ کا تعاقب کریں۔ وہ روضہ خاک کے مقام پر ان کو مل جائے گی، اس سے یہ خط چھین کر واپس آ جائیں۔ انہوں نے حضور کے حسب ارشاد سارہ کو روضہ خاک کے مقام پر جا پکڑا اور ان سے یہ خط طلب کیا۔ انہوں نے پہلے تو انکار کیا لیکن جب شمشیر برہنہ اپنے سر پر چمکتی دیکھی تو اپنے بالوں کے جوڑے سے خط نکال کر حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سارہ ان 4 آدمیوں میں سے تھیں جن کو حضور نے مباح الدم واجب القتل قرار دیا تھا۔ وہ کہیں روپوش ہو گئیں۔ چند دن بعد کسی کی سفارش پر حضور نے ان کی سزائے موت منسوخ کر دی اور وہ اس کرم و عنایت سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئیں۔ علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کے ہاتھ سے قتل ہوئیں لیکن ابن ہشام، ابو الفتح، فتح الدین، محمد صاحب عیون الاثر اور بعض دوسرے اہل سیر نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ سارہ فتح مکہ کے بعد امان پا کر مسلمان ہوئیں اور یہی صحیح ہے۔ بی بی سارہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں کسی سوار کے گھوڑے کی لپیٹ میں آ گئیں اور اسی صدمے سے وفات پائی۔ حضرت صفانہ بنت حاتم عرب کے مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کی بیٹی تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: صفانہ بنت حاتم بن عبداللہ بن سعد بن حشرج بن امراء القیس بن عدی بن ربیعہ بن جرتل بن سعد بن عمرو بن یقوس بن طے۔ قبیلہ طے یمن میں آباد تھا اور حاتم طائی اس قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے اپنے قبیلے سمیت عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے حاتم طائی نے وفات پائی۔
تو قبیلے کی سیادت پر اس کے فرزند عدی فائز ہوئے۔ سن 9 ہجری میں حضور نے ایک چھوٹا سا لشکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قیادت میں بنو طے کی طرف بھیجا۔ عدی نے اس لشکر کی آمد کی خبر سنی تو وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر شام چلے گئے اور وہاں ایک بستی جوشیہ میں اقامت اختیار کر لی۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت جو بھگدڑ مچی، اس میں عدی کی بہن صفانہ ان سے بچھڑ گئیں اور اسلامی لشکر کے ہاتھ اسیر ہو گئیں۔ یہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا اور اسیروں کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو صفانہ نے آگے بڑھ کر عرض کی: اے صاحب قریش، میں بے یار و مددگار ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے اور بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد بنو طے کے سردار تھے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتے تھے۔ میں اس حاتم تائی کی بیٹی ہوں جس نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا تھا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے آزاد کر دیں۔ حضور نے صفانہ کی باتیں سن کر فرمایا: اے خاتون، جو اوصاف تو نے اپنے باپ کے بیان کیے ہیں یہ تو مسلمانوں کی صفات ہیں۔ اگر تیرے والد زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا: اس عورت کو چھوڑ دو، یا ایک معزز اور نیک خلص باپ کی بیٹی ہے۔ کوئی معزز شخص ذلیل ہو جائے اور کوئی مالدار محتاج ہو جائے تو اس کے حال پر ترس کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے صفانہ کو فوراً چھوڑ دیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ حضور نے پوچھا: کیوں، اب کیا بات ہے؟ صفانہ نے عرض کیا: اے محمد، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کو یہ کبھی گوارا نہ تھا کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کی نیند سوئے۔ جہاں آپ نے مجھ پر کرم فرمایا وہاں میرے ساتھیوں پر بھی رحم فرمائیے، اللہ آپ کو جزا دے گا۔ حضرت صفانہ کی درخواست سے بڑے متاثر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفانہ کی درخواست سے بڑے متاثر ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ سارے اسیران طے کو رہا کر دیا جائے۔ اس پر صفانہ کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے: اللہ آپ کی نیکی کو اس شخص تک پہنچائے جو اس کا مستحق ہو۔ اللہ آپ کو کسی بدکیش اور بد طینت کا محتاج نہ کرے اور کسی فیاض قوم سے کوئی نعمت چھین جائے اسے آپ کے ذریعے سے واپس دلا دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ صفانہ نے جب پہلی مرتبہ حضور سے اپنی رہائی کے لیے درخواست کی تو من جملہ دوسری باتوں کے یہ بھی کہا کہ مجھ کو چھڑانے والا موجود نہیں ہے، اس لیے آپ خود ہی مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا۔ حضور نے پوچھا: چھڑانے والا کون؟ انہوں نے جواب دیا: عدی بن حاتم، میں اس کی بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا: وہی عدی بن حاتم جس نے خدا اور رسول سے فرار اختیار کی؟ صفانہ نے اس بات میں جواب دیا تو حضور کوئی فیصلہ کیے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن بھی صفانہ اور حضور کے درمیان ایسا ہی مکالمہ ہوا، لیکن آپ نے کوئی فیصلہ صادر نہ فرمایا۔ تیسرے دن صفانہ نے پھر وہی درخواست کی۔ اس مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان کی سفارش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ درخواست قبول فرما لی اور صفانہ کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ابھی وطن جانے میں جلدی نہ کرو، جب یمن جانے والا کوئی معتبر آدمی مل جائے گا تو مجھے اطلاع دو۔ چند دن بعد یمن کے قبیلہ بلی یا قضاء کے ایک وفد مدینے آیا۔ صفانہ نے حضور سے استدعا کی کہ اس وفد کی واپسی کے وقت مجھے اس کے ہمراہ بھیج دیجیے۔ چنانچہ حضور نے صفانہ کو مرتبے کے مطابق سواری، لباس اور زاد راہ کا انتظام کر کے انہیں قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ صفانہ کو علم تھا کہ عدی بن حاتم وطن سے بھاگ کر جوشیہ میں مقیم ہے، حضور سے رخصت ہو کر سیدھی جوشیہ میں پہنچی۔ بہن اور بھائی کی ملاقات کیسے ہوئی، اس کو حضرت عدی بن حاتم کے اپنے الفاظ میں سنیے۔ ایک دن جوشیہ میں ہمارے گھر کے سامنے ایک سانڈنی آ کر رکی۔ محمل میں ایک نقاب پوش عورت بیٹھی تھی۔ مجھے شک گزرا کہ میری بہن ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اسے تو مسلمان اسیر کر کے لے گئے ہیں، وہ اس شاندار انداز میں کیسے آ سکتی ہے؟ معاً محمل کا پردہ اٹھا اور یہ الفاظ میرے کان میں پڑے: ظالم، قاطع رحم، تف ہے تجھ پر، اپنے اہل و عیال کو لے آئے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بہن کی باتیں سن کر میں سخت شرمندہ ہوا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ بہن خاموش ہو گئی۔ پھر سواری سے اتر کر جب کچھ دیر آرام کر چکی تو میں نے پوچھا: تم ہوشیار اور عاقلہ ہو، صاحب قریش سے مل کر تم نے کیا رائے قائم کی؟ بہن نے جواب دیا: جس قدر جلد ہو سکے تم ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان سے ملنے میں سبقت کرنا شرف و سعادت ہے، اور اگر بادشاہ ہیں تو بھی یمن کا کوئی فرمانروا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایک بادشاہ سے ملنے میں سبقت بھی تمہاری قدر و منزلت کا وسیلہ ہوگی۔ صفانہ کے مشورہ کے مطابق حضرت عدی مدینہ منورہ پہنچ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئے۔ اس کے بعد صفانہ بھی سعادت اندوز اسلام ہو گئی۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے بارے میں لکھا ہے: وَكَانَتْ أَسْلَمْتُ وَأَحْسَنْتُ إِسْلَامَهَا، وہ وَكَانَتْ أَسْلَمْتِ وَأَحْسَنْتِ إِسْلَامَهَا،
वो इस्लाम लाई और इसे हुस्न खूबी से निभाया। साल वफ़ात और ज़िंदगी के दूसरे हालात मालूम नहीं हैं। हज़रत उमामा बिनते अबिल आस। हज़रत उमामा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थीं। वालिदा हज़रत ज़ैनब बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ बिन कुसै थे, जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा के हकीकी भांजे थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमामा से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। एक दफ़ा हबशा के बादशाह नजाशी ने एक अंगूठी हुजूर की खिदमत में बतौर तोहफ़ा भेजी। हुजूर ने फरमाया, ये अंगूठी मैं उसको दूंगा जो मुझे सबसे बढ़कर महबूब है। सुनने वालों का ख्याल था कि ये शर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को हासिल होगा, लेकिन हुजूर ने हज़रत उमामा को बुलाया और वो अंगूठी उनकी उंगली में पहना दी, क्योंकि वो कम सिन थी। बाद रवायतों में अंगूठी के बजाय ज़र्री हार का जिक्र है जो किसी ने हदियतन भेजा था। हुजूर ने हज़रत उमामा को बुलाकर ये हार उनके गले में डाल दिया। सही बुखारी में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत उमामा से मोहब्बत की ये कैफियत थी कि आप बाज़ औक़ात उन्हें अपने साथ मस्जिद में ले जाते थे। एक दिन आप इस हालत में मस्जिद पहुँचे कि हज़रत उमामा दोशे मुबारक पर सवार थीं। इंतहाई मोहब्बत में इन्हें शाना मुबारक से ना उतारा और इसी तरह नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। जब रुकू में जाते तो नन्ही उमामा को आहिस्ता से उतार देते, जब खड़े होते तो फिर दोशे मुबारक पर बिठा लेते। इसी तरह पूरी नमाज अदा फरमाई। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सन 8 हिजरी में वफ़ात पाई तो हज़रत उमामा शफ़ीक नाना की सरपरस्ती और निगरानी में आ गईं। हुजूर के विसाल सन 11 हिजरी के वक़्त हज़रत उमामा सने शऊर को पहुँच चुकी थीं। कुछ अरसे बाद हज़रत फ़ातिमा ने वफ़ात पाई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने हज़रत उमामा से निकाह कर लिया। सन 40 हिजरी में हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने शहादत पाई तो इनकी वसीयत के मुताबिक मुग़ीरा बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत इमाम हसन से इजाज़त लेकर हज़रत उमामा से निकाह पढ़ा लिया। इब्न साद का बयान है कि अमीर मुआविया भी हज़रत उमामा से निकाह करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन हज़रत उमामा का रुझान मुग़ीरा की तरफ था। इसलिए अमीर मुआविया का पैगाम मिलने पर उन्होंने खुद मुग़ीरा को इत्तला दी। वो फ़ौरन इमाम हसन के पास पहुँचे और उनकी इजाज़त से हज़रत उमामा से बिला ताख़ीर निकाह पढ़ा लिया। इस वक़्त इनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। एक रवायत में है कि मुग़ीरा बिन नौफल की सुल्ब से हज़रत उमामा का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम याह्या था, लेकिन बाज़ अहले सयर ने लिखा है कि हज़रत उमामा से कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत उमामा ने मुग़ीरा बिन नौफल की ज़िंदगी ही में इनके घर वफ़ात पाई। साल वफ़ात और मज़ीद हालात मालूम नहीं हैं। हज़रत उम्मुल हैशम। अरबाब सियर ने इनके नाम और नसब की तसरीह नहीं की और सिर्फ कुनियत ही से इनका जिक्र किया है। हाफ़िज़ इब्न हजर ने इसाबा में लिखा है कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थीं और मरसिया गोई में इनको ख़ास कमाल हासिल था। कहा जाता है कि जब हज़रत उमामा बिनतुल आस बेवा हुईं तो उम्मुल हैशम ने ये शेर कहे। बाल सफ़ेद हो गए और कद झुक गया। ए उमामा, जब तेरे शौहर ने मुफ़ारकत की, वो अपनी हाजतों के वक़्त इसके गिर्द फिरती थी, लेकिन जब मायूस हो गई तो रोना शुरू कर दिया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शहादत पर कई शोरा ने पुरदर्द मरसिये कहे। इनमें से एक मशहूर मरसिये का मतला ये है। बाज़ ने ये मरसिया अबुल अस्वद की तरफ मंसूब किया है, लेकिन बाज़ का कौल है कि ये मरसिया हज़रत उम्मुल हैशम ने कहा था। हज़रत उम्मुल हैशम के मज़ीद हालात नहीं मिलते। एक राज़ी बरज़ा सहाबिया। नाम नाम मालूम नहीं। एक रवायत में है कि वो अंसार के किसी कबीले से ताल्लुक़ रखती थीं और बाज़ रवायात में है कि वो हबशिया थीं और मदीना मुनव्वरा में सकूनत पज़ीर थीं। बदकिस्मती से वो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हो गई थीं। जब इस नामुराद बीमारी का दौरा पड़ता था तो वो बेसतर हो जाती थीं। एक मरतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है और मैं बेसतर हो जाती हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। हुज़ूर ने फरमाया, अगर तू सब्र करे तो अल्लाह ताला तुझे जन्नत में जगह देगा और अगर तू चाहे तो मैं तेरी सेहत और आफ़ियत के लिए दुआ करूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करूँगी यहाँ तक कि अल्लाह पाक के हुज़ूर पहुँचूँ, लेकिन इस बात के लिए दुआ फरमाइए कि मैं बेसतरी से महफूज हो जाऊँ। चुनाचे हुजूर ने दुआ फरमाई और फिर दौरे में वो कभी बेसतर ना होती। ये सही मुस्लिम की रवायत है। मुस्नद अहमद में हज़रत अता से रवायत है कि मुझसे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, क्या मैं तुझे एक जन्नती औरत ना दिखा दूँ? मैंने कहा, ज़रूर दिखाइए। उन्होंने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वो ये काले रंग वाली औरत है। वो एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई थी। इसके बाद ऊपर वाली रवायत है। सही बुखारी में अता से इस रवायत में इतना इजाफा भी है कि उम्मे ज़फ़र ने इस औरत को देखा। इसका रंग स्याह और कद तवील था और वह काबा के गुलाब से चिमटी हुई थी।
مسند بازار میں ہے کہ جب یہ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو اس صبر کی بدولت تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ نہ تجھ پر کوئی گناہ ہوگا اور نہ تجھ سے کوئی حساب لیا جائے گا۔ اس پر انہوں نے صبر اختیار کیا، البتہ حضور سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جب مجھ پر بیماری کا دورہ پڑے تو بے ستری سے محفوظ رہوں۔ حضور ان کے شیوہ تسلیم و رضا سے خوش ہوئے اور ان کی بے ستری سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کی۔ حضرت عزہ بنت ابی سفیان قریش کے خاندان بنو امیہ سے تھے۔ ان سلسلہ نسب یہ ہے: عزہ بنت ابی سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، ام المومنین حضرت ام حبیبہ اور امیر معاویہ کی ہمشیر تھیں۔ اہل سیر نے ان کے قبول اسلام کے زمانہ کی تصریح نہیں کی، تاہم ان کی سعادت اندوزی اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ میری بہن عزہ کو بھی شرف زوجیت سے سرفراز فرمائیں۔ غالباً اس وقت حضرت ام حبیبہ کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا: کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہاری بہن تمہاری سوت بنے؟ حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں اکیلی ہی تو آپ کی زوجہ نہیں ہوں، حضور کی اور ازواج بھی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میری بہن بھی حضور کے شرف زوجیت سے بہرہ یاب ہو۔ حضور نے فرمایا: ایسا کرنا جائز نہیں۔ ایک اور روایت میں حضور سے یہ الفاظ منسوب ہیں: عزہ میری سالی ہے اور بیوی کی زندگی میں اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں۔ حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا: ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضور نے تعجب اور حیرت سے فرمایا: ابو سلمہ کی بیٹی سے؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا: جی ہاں۔ حضور نے فرمایا: وہ اگر میری ربیبہ بھی نہ ہوتی تو بھی مجھ پر حلال نہ تھی، وہ تو میری رضاعی بھتیجی ہے، کیونکہ میں نے اور اس کے باپ ابو سلمہ نے صوبیہ کا دودھ پیا ہے۔ حضرت عزہ کے مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت زینب بنت عوام قریش کے خاندان بنو اسد بن عبد العزیٰ سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: زینب بنت عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ حواری رسول حضرت زبیر بن العوام ان کے بھائی تھے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ پھوپھی تھیں۔ اپنے بھائی حضرت زبیر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شعر و شاعری میں خاصی درک رکھتی تھیں۔ جنگ جمل کے موقع پر حضرت زبیر نے شہادت پائی تو انہوں نے ایک پردرد مرثیہ کہا جس کے کچھ اشعار یہ ہیں: تم نے نبی کے حواری اور ہمزلف کو قتل کیا، پس تم کو جہنم کی بشارت ہو۔ اس سے پہلے عثمان کی شہادت کا صدمہ سہ چکی ہوں اور اس پر 8 آنسو رو چکی ہوں۔ اے میری آنکھوں، اب آنسو بہاؤ اور اس مرد سخی فراخ دست پر۔ حضرت زینب کا سال وفات اور مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت عزہ بنت خائل اہل سیر نے ان کے حسب و نسب کی تصریح نہیں کی۔ طبرانی نے ان سے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ان باتوں پر مجھے بیعت فرما لیا: زنا کی مرتکب نہ ہونا، چوری نہ کرنا اور اولاد کو زندہ درگور نہ کرنا، نہ چھپ کر نہ ظاہر۔ عزہ کہتی ہیں کہ ظاہراً زندہ درگور کرنا تو میں سمجھ گئی، لیکن چھپ کر زندہ درگور کرنا میری سمجھ میں نہ آیا۔ نہ میں نے حضور سے اس کا مطلب پوچھا اور نہ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب اس طرح آیا کہ اولاد کو کسی طرح خراب نہ کروں، یعنی اس کی پرورش اور نگہداشت اچھی طرح کروں اور بچے کو جان بوجھ کر ضائع نہ کروں۔ حضرت عزہ بنت خائل کے اسی قدر حالات معلوم ہیں۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ اہل سیر نے ان کے حسب و نسب کی تصریح نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ امیمہ بنت رقیقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ حضور نے ان سے فرمایا: میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، غیر کی اولاد کو اپنی اولاد نہ بتانا، نوحہ نہ کرنا اور بے پردہ باہر نہ نکلنا۔ ایک اور روایت میں خود حضرت امیمہ بنت رقیقہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ میں چند خواتین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم آپ سے ان باتوں پر بیعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گے، بدکاری نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، کسی پر بہتان نہ لگائیں گے اور کسی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ بھی کہو کہ جہاں سے ہم تک ہو سکے گا ہم میں
طاقت ہوگی۔ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں۔ حضور نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ مس نہیں کرتا، میرا کہنا 100 عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کافی ہے جس طرح ایک عورت کے لیے۔ حضرت امیمہ کے مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت آمنہ بنت رقیش قریش کے کسی قبیلے سے تھیں۔ بعد بعثت کے ابتدائی زمانے میں شرف اسلام سے بہرور ہوئیں۔ جب ہجرت مدینہ کا اذن ہوا تو وہ اپنے بھائیوں یزید بن رقیش اور سعید بن رقیش کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں اور پھر ساری زندگی وہیں گزاری۔ مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حضرت سلمہ بنت زعرے بن عروہ، علامہ باقری نے ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے کفار کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی یا بیماروں کی تیمارداری کی خدمت انجام دی۔ سن 14 ہجری میں جنگ شہورہ میں شریک ہوئیں اور اس ایسی دلاوری سے لڑیں کہ کفار کا منہ پھیر دیا۔ مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حضرت سبیعہ اسلمیہ حضرت حارث اسلمی کی بیٹی تھیں۔ ان کا نکاح مشہور صحابی حضرت سعد بن خولہ سے ہوا۔ وہ سابقین اسلام میں سے تھے۔ پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی ہجرت سے مشرف ہوئے۔ بدر، احد، احزاب اور حدیبیہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ مکہ آئے اور چند دن بیمار رہ کر وفات پائی۔ مکہ میں ان کے وفات پانے سے حضور کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ آپ مہاجرین کے لیے مکہ میں مرنا پسند نہ فرماتے تھے۔ ان کی وفات سے 2 دن بعد حضرت سبیہ کے بطن سے ایک اولاد پیدا ہوئی جو چند دن بعد فوت ہو گئی۔ حضرت سبیہ سے روایت ہے کہ جب میں نفاس سے پاک ہوئی تو میں نے زیب و زینت کر لی۔ ابو السنابل بن بعق جو قبیلہ عبدالدار سے تھے میرے گھر آئے اور کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم نکاح ثانی کا ارادہ رکھتی ہو، واللہ جب تک 4 ماہ 10 دن نہ گزر لیں تو نکاح نہیں کر سکتی۔ میں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس بارے میں شرعی حکم پوچھا۔ آپ نے فرمایا بچے کی ولادت کے ساتھ تیری عدت پوری ہو گئی۔ حضرت سبیہ کے مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ حضرت ام حسین امام مسلم نے حضرت ام حسین کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور ان سے روایت کی ہے کہ میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا کہ ان میں سے ایک بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ رکھی تھی اور دوسرے اسامہ نے آپ کے سر پر کپڑا تان رکھا تھا سایہ کے لیے، جبکہ آپ جمرہ عقبہ پر کنکریاں مار رہے تھے۔ حضرت سلامہ بنت حر امام احمد حنبل، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور ان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ امامت سے گریز کریں گے اور کوئی ان کو نماز پڑھانے والا نہ ملے گا۔ حضرت یسیرہ بنت صفوان صحابیات مہاجرات میں سے ہیں۔ ان سے 11 حدیثیں مروی ہیں۔ کلمات تسبیح کو انگلیوں پر گننے کی مشہور روایت انہی سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ والروح پڑھنے کو اپنے اوپر لازم سمجھو اور اپنی انگلیوں پر گنو، اس لیے کہ انگلیوں سے پوچھا جائے گا اور یہ جواب دیں گی اور اس میں غفلت نہ کرنا ورنہ خدا کی رحمت تم کو بھلا دے گی۔ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ بنت عبداللہ بن ثابت نام معلوم نہیں۔ حضرت ابو ربیع عبداللہ بن ثابت انصاری کی صاحبزادی تھیں اور شرف صحابیت سے بہرور تھیں۔ مسند ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن ثابت بیمار ہوئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بے ہوش تھے۔ حضور نے آواز دی لیکن ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا افسوس ابو الربیع، اب تم پر ہمارا زور نہیں چلتا۔ یہ سن کر گھر کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ رونے لگیں۔ لوگوں نے روکا تو آپ نے فرمایا اس وقت رونے دو، ہاں مرنے کے بعد نہیں رونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ کی صاحبزادی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو ان کی شہادت کی امید تھی کیونکہ جہاد کے لیے پوری تیاری کر لی تھی۔ حضور نے فرمایا ان کو نیت کا ثواب مل چکا، مزید حالات نہیں ملے۔ بنو تمیم کی ایک خیر خواہ قوم صحابیہ۔ عرب میں ایک مقام پہنا تھا۔ عہد رسالت میں اس کے ایک طرف بنو تمیم آباد تھے اور دوسری طرف بکر بن وائل کا قبیلہ قیام پذیر تھا۔ ایک دفعہ بکر بن وائل کے ایک صاحب حریث بن حسان نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ دہنہ کی زمین میں بکر بن وائل کو عطا کی جائے۔ حضور نے فرمان لکھنے کا حکم
دیا۔ اتفاق سے اس وقت وہاں بنو تمیم کی ایک خاتون بھی موجود تھیں۔ حضور نے ان کی طرف دیکھا تو وہ یوں عرض پیرا ہوئیں، یا رسول اللہ، بکر بن وائل جس زمین پر قابض ہونا چاہتے ہیں وہ اونٹوں اور بکریوں کی چراگاہ ہے، اور اس کے پاس بنو تمیم کی عورتیں اور بچے بھی رہتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچاری سچ کہتی ہے۔ فرمان نہ لکھو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک چشمہ اور ایک چراگاہ سے سب لوگ بلا تخصیص فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صحرا نشین صحابیہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک پڑاؤ ملا جہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مسلمان ہیں۔ تھوڑی دور ایک خاتون بیٹھی چولہا سلگا رہی تھی اور ان کا ننھا بچہ قریب بیٹھا تھا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو وہ خاتون بچے کو گود میں لے کر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، ایک ماں کو اپنے بچے سے جس قدر محبت ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان نہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں بے شک ہے۔ انہوں نے کہا، کوئی ماں تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالنے سے منع نہیں کرتی۔ ان کی مراد یہ تھی کہ اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نار جہنم کے حوالے کیسے کرے گا؟ خاتون کی یہ بات سن کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر سر اٹھا کر فرمایا، اللہ صرف اس بندہ کو عذاب دے گا جو سرکش اور متمرد ہے اور اس کو ایک نہیں کہتا، یعنی اللہ کو ایک نہیں کہتا۔ ایک دوسری روایت میں صورت واقعہ یوں بیان کی گئی ہے کہ جب آگ کی لپٹ اٹھتی تو وہ خاتون اپنے بچے کو ایک طرف ہٹا لیتی۔ انہوں نے پہلے حضور کو نہیں دیکھا تھا، تاہم وہ شرف اسلام سے بہرہ ہو چکی تھیں۔ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، رسول اللہ، آپ ہی ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا خدا ارحم الراحمین نہیں؟ حضور نے فرمایا، بے شک ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا خدا اپنے بندوں پر زیادہ مہربان نہیں بنسبت ایک ماں باپ کے اپنے بچوں پر؟ فرمایا، بے شک ہے۔ انہوں نے کہا، ایک ماں تو اپنے بچہ کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ جو ارحم الراحمین ہے اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس جھکا لیا اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ اپنے بندوں میں کسی کو عذاب نہیں دے گا مگر صرف اس سرکش کو جس کی سرکشی اللہ کے ساتھ بھی قائم ہے اور جو لا الہ الا اللہ کہنے پر تیار نہیں ہوتا۔ حضرت قتیلہ عبدریہ بنت نضر بن حارث، مشہور دشمن اسلام نضر بن حارث کی بیٹی تھی۔ نضر قریش کے قبیلہ بنو عبدالدار سے تھا اور مشرکین مکہ کے سرگنوں میں سے ایک تھا۔ حضرت قتیلہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول اسلام کی توفیق دی اور وہ شرف صحابیت سے بہرہ ہوئیں۔ ان کو شعر و شاعری میں بھی درک حاصل تھا۔ غزوہ بدر کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نضر بن حارث کو قتل کر دیا اور قتیلہ کو باپ کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے ایک دلدوز مرثیہ باپ کے غم میں نظم کیا۔ جب یہ مرثیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو آپ اتنا روئے کہ ریش مبارک بھیگ گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر یہ اشعار اس سے پہلے میرے کانوں تک پہنچتے تو میں نضر کو قتل نہ کراتا۔ حضرت قتیلہ کے مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت عفیدہ بنت غفار حمیری، علامہ واقدی نے ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے کئی غزوات میں حصہ لیا ہے۔ عمر فاروق کے عہد خلافت میں جنگ شہورہ سن 14 ہجری اور جنگ یرموک سن 15 ہجری میں وہ بڑی بہادری سے رومیوں کے خلاف لڑیں۔ مزید حالات نہیں ملے۔ حضرت نعم بنت قناص، سیرت کی بعض کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرف صحابیت سے بہرہ تھیں اور شعر و شاعری میں بھی خاصی درک رکھتی تھیں۔ واقدی نے لکھا ہے کہ وہ کفار کے خلاف کئی معرکوں میں شریک ہوئیں اور جنگ یرموک میں دوسری خواتین کے ساتھ مل کر انہوں نے رومیوں کا اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ ان کا منہ پھیر دیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے انتظامی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا، چنانچہ بعض موقعوں پر اسلامی لشکر کی رسد کا اہتمام ان کے سپرد کیا گیا۔ مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت معاذہ غفاریہ، قبیلہ بنو غفار سے تھیں اور شرف صحابیت سے بہرہ تھیں۔ کئی غزوات میں شریک ہوئیں اور زخمیوں کی خبرگیری اور تیمارداری کی خدمت انجام دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو طب اور جراحی میں خاص مہارت تھی۔ حضرت مدینہ بنت سوار، علامہ واقدی نے ان کو صحابیات میں شمار کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف کئی لڑائیوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کی تیمارداری کی خدمت انجام دی۔ جنگ شہورہ سن 14 ہجری میں وہ مردوں کے دوش بدوش نہایت جانبازی سے لڑیں اور کئی رومیوں کو قتل کیا۔ مزید حالات نہیں ملے۔ حضرت قائبہ بنت سعد،
عرب کے قبیلہ بنو اسلم سے تھیں اور شرف صحابیت سے بہرہ ور تھیں۔ غزوہ خیبر میں چند دوسری خواتین کے ہمراہ شریک ہوئیں۔ وہ تیر اٹھا کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو ستو پلاتی تھیں۔ مزید حالات نہیں ملے۔ قبیلہ خثعم کی ایک صحابیہ۔ سن 10 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ یوم النحر کو مزدلفہ سے منی آتے ہوئے حضور نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا۔ اثنائے راہ میں قبیلہ خثعم کی ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے ذمہ جو فریضہ حج ہے، اس نے میرے والد کو اس حالت میں پایا کہ وہ بہت ہی ضعیف العمر ہیں اور سواری پر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے حج کرنے سے قاصر ہیں۔ کیا میں ان کی طرف سے حج و عمرہ کر سکتی ہوں؟ ارشاد ہوا، ہاں، اپنے باپ کی جانب سے حج و عمرہ کر۔ اہل سیر نے ان صحابیہ کا نام و نسب بیان نہیں کیا۔ ایک اور غریب الوطن صحابیہ۔ مسند ابی داؤد میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب ایک سیاہ فام لونڈی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ پر ایک مومن غلام آزاد کرنا واجب ہو گیا ہے، کیا میں اس لونڈی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ حضور نے اس لونڈی سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر حضور نے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے پہلے آپ کی طرف اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس سے اس کا یہ مطلب واضح ہو رہا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضور نے ان کو لانے والے صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ مسند ابو داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ بن حکم کی لونڈی تھی۔ حضرت افرا بنت عبید انصاریہ۔ حضرت افرا انصاریہ حضرت کی معزز ترین شاخ بنو نجار سے تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے، افرا بنت عبید بن ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار۔ ان کا نکاح حارث بن رفاعہ سے ہوا اور ان کے صلب سے 3 لڑکے معاذ، معوذ اور عوف پیدا ہوئے۔ ان تینوں کا شمار سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت مخلص اور جاں نثار صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ بدر میں پہلے یہی تینوں بھائی عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن حضور نے ان کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد عین معرکہ کارزار میں حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل پر حملہ کیا، اس کو مخلق سقم پہنچائے۔ یہ تینوں بھائی ماں کے نام کی نسبت سے ابنا افرا مشہور ہوئے۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں حافظ ابن حجر کے حوالے سے لکھا ہے کہ حارث بن رفاعہ ہجرت نبی سے بہت پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کے بعد حضرت افرا نے ابی بکیر یا بکیر بن عبد یالیل لیثی سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کی صلب سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایاس، عامر، خالد اور عاقل، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان چاروں کو سابقون الاولون میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں یہ چاروں بھائی اپنے 3 اخیافی بھائیوں معاذ، معوذ اور عوف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شریک تھے۔ گویا ان کی خوش قسمت خاتون ماں حضرت افرا کے 7 بیٹوں کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت افرا کے اس شرف میں کوئی اور خاتون ان کی شریک و سہیم نہیں ہے۔ زرقانی کی روایت کی صحت کے بارے میں وثوق کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عام روایتوں میں یہ بات تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری کے موقع پر حضرت معاذ اور حضرت معوذ نوجوان تھے۔ اگر زرقانی کی روایت کو منوعاً تسلیم کیا جائے تو پھر وہ نوجوان نہیں بلکہ ادھیڑ عمر کے ٹھہرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت افرا نے پہلے ابی بکیر یا بکیر سے نکاح کیا ہو اور اس کی وفات کے بعد حارث بن رفاعہ کے نکاح میں آئی ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب، یعنی اس کے درست ہونے کا اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ حضرت افرا کے مزید حالات معلوم نہیں ہیں۔ حضرت سنان، مشہور صحابی حضرت ابو سنان بن محسن کی اہلیہ تھی۔ نام و نسب کا علم نہیں۔ ان کے فرزند حضرت سنان بھی حضور کے نہایت مخلص صحابہ میں تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس مدینہ تشریف لائے تو سنان سے پوچھا، تو ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہ گئی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس سواری نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کر لیجیے کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضور سے یہ الفاظ منسوب ہیں، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ابن عبد ربہ نے عقد الفرید میں ایک صحابیہ سنان بنت جشمہ بن خورشہ مزہجی کا
ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ انہوں نے جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ساتھ دیا تھا۔ معلوم نہیں یہ ام سنان ابو سنان کی بیوہ تھی یا کوئی اور صحابیہ تھی، ایک گمنام صحابیہ۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہی ہیں۔ آپ رک گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا صبر کرو صبر کرو۔ وہ خاتون آپ کو پہچانتی نہ تھی، تلخی کے ساتھ بولی جاؤ جاؤ، تم کو کیا معلوم کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ حضور خاموشی سے آگے تشریف لے گئے۔ لوگوں نے خاتون سے کہا یہ رسول اللہ تھے، تو نے نہیں پہچانا؟ وہ یہ سن کر سناٹے میں آ گئی، رونا دھونا بھول گئی، فوراً دوڑتی ہوئی حضور کی خدمت میں گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں حضور کو پہچانتی نہ تھی، اس لیے مجھ سے گستاخی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے بخش دیجیے۔ حضور نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا صبر وہی معتبر ہے جو عین مصیبت کے وقت کیا جائے۔ حضرت معاذہ بنت عبداللہ۔ معاذہ نام مدینہ منورہ کی رہنے والی تھی، نسب نامہ یہ ہے معاذہ بنت عبداللہ بن جریر الزریر بن امیہ بن حدارہ بن حارث بن خزرج۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی کنیز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت صالح عطا کی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ شرف اسلام سے بہرہ ور ہو گئیں اور حضور کی بیعت کی سعادت بھی حاصل کی۔ عبداللہ بن ابی ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا اور ان کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، لیکن وہ پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر مصر تھیں۔ بالآخر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اپنی لونڈیوں کو جو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں دنیا کے عارضی فائدے کے لیے حرام کاری پر مجبور نہ کرو۔ تو حضرت معاذہ کو عبداللہ بن ابی کے پنجہ استبداد سے رہائی نصیب ہوئی۔ ان کا پہلا نکاح سہل بن کرزہ سے ہوا۔ ان کے صلب سے ایک لڑکا عبداللہ اور ایک لڑکی ام سعید پیدا ہوئی۔ سہل کے انتقال یا ان کے طلاق دینے کے بعد وہ حمیر بن عدی کے عقد نکاح میں آئیں۔ ان کے صلب سے حارث اور عدی دو لڑکے اور ام سعد ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ حمیر بن عدی نے کسی وجہ سے طلاق دے دی تو عامر بن عدی سے شادی ہوئی۔ ان کے صلب سے ایک لڑکی ام حبیب پیدا ہوئی۔ حافظ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ وہ ایک فاضلہ مسلمان خاتون تھی، مزید حالات نہیں ملتے۔ حضرت مسیکہ و حضرت امیمہ، یہ دونوں بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی لونڈیاں تھیں اور وہ ان کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا۔ ہجرت نبوی کے بعد ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ نے برا فروختہ ہو کر دونوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی مظلومی کا علم ہوا تو انہوں نے دونوں کو اپنے زنان خانہ میں چھپا دیا۔ اس پر عبداللہ بہت سیکھ پا ہوا اور صدیق اکبر سے کہنے لگا کہ آپ کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہماری لونڈیوں کو بہکائیں اور پناہ دیں۔ صدیق اکبر نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت قرآن حکیم کی آیت وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ نازل ہوئی اور حضرت مسیکہ اور امیمہ اسلام کی بدولت عبداللہ کے پنجہ ستم سے آزاد ہو گئیں۔ ان دونوں کے شرف صحابیت پر اہل سیر کا اتفاق ہے، مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔ حضرت سلمہ انصاریہ، انصار کے قبیلہ بنو عدی بن نجار سے تھیں اور ابو داؤد کے قول کے مطابق دور کے رشتہ سے حضور کی خالہ ہوتی تھیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں انصار کی چند خواتین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان شرائط پر آپ کی بیعت کی کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں، کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں جس کو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑیں، یعنی غیر کی اولاد کو اپنی حقیقی اولاد بتائیں، کسی بھلے کام میں حضور کی نافرمانی نہ کریں، اپنے شوہروں سے کھوٹ کپٹ نہ کریں۔ بیعت کرنے کے بعد ہم واپس ہوئیں تو میں نے ایک عورت سے کہا کہ حضور کی خدمت میں واپس جا اور دریافت کر کے شوہر کے ساتھ کھوٹ کپٹ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر حضور سے یہ بات پوچھی تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا مال لے کر کسی غیر کو دینا۔ حضرت سلمہ کے مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا،
उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्त ज़मा के अलावा मक्का में सौदा नाम की एक और खातून भी कुरैश के किसी कबीले से थीं। इनको भी हिजरत नबी से पहले कबूल इस्लाम और सहाबियत का शर्फ हासिल हुआ। इनके शौहर फौत हो गए थे और वो बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही थीं। एक दफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझको सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, मगर मेरे 5 बच्चे हैं। मुझे ये बात पसंद नहीं कि वो आपके सरहाने रोएं चिल्लाएं। हुजूर ने इनकी बात को पसंद फरमाया, तारीफ की और इनसे निकाह का इरादा तर्क कर दिया। हज़रत ग़ुज़िया नवाहि मक्का के सहराई इलाके की रहने वाली एक बदविया खातून थी। अल्लाह ताला ने इन्हें नहायत साले फितरत से नवाजा था। बाद बिअसत के इब्तदाई ज़माने में इनके कानों में जो ही दावत हक़ की आवाज़ पड़ी, उन्होंने इस पर लब्बैक कहा। मशहूर मुहक्किक डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने अपनी किताब रसूल अकरम की सियासी ज़िंदगी में मोहम्मद बिन हबीब अल-बगदादी मुतवफ़्फ़ा सन 245 हिजरी की तसनीफ़ अल-मुख़बर के हवाले से लिखा है कि ये खातून मुसलमान होने के बाद कुरैश की औरतों में तबलीग करने लगीं, चूँकि ये असल में कुरैशी ना थीं बल्कि सहरा नशीं बदवन थीं, इसलिए उन्होंने इनको खारिजुल बलद करना काफ़ी समझा। चुनांचे इनको एक काफ़िले के सुपुर्द किया गया कि कैदोबंद की हालत में इनके कबीले में पहुँचा दिया जाए। काफ़िले वालों ने इन्हें एक ऊँट की नंगी पीठ पर रस्सियों से बांध दिया। हज़रत ग़ुज़िया का बयान है कि उन्होंने मुझे एक बार भी खाना पानी ना दिया, बल्कि मंज़िल में उतरते तो हाथ पाँव बांधकर धूप में डाल देते। 3 दिन रात इस हालत में गुज़रे तो मेरी हालत गैर हो गई और मुझे किसी चीज़ का होश ना रहा। एक रात मैं इसी हालत में पड़ी थी कि यक गैब से कोई चीज़ आकर मुँह को लगी। मैंने महसूस किया कि ये पानी है और वाक़ई ये पानी था। मैंने सैर होकर पिया और होश में आ गई। सुबह लोग उठे और मेरी हालत को बदला हुआ और बेहतर पाया तो समझे कि शायद रात को मैंने कैदोबंद को किसी तरह खोलकर काफ़िले का पानी चोरी से पी लिया है, लेकिन ना तो मेरी रस्सियाँ खुली थीं और ना मुश्किलों के मुँह। जब इन्हें इत्मीनान हो गया कि कोई चोरी नहीं हुई बल्कि महज़ खुदा का फ़ज़ल और ताईद ग़ैबी हुई, तो वो सख्त मुतासर और ताइब हुए और सब के सब इस्लाम लाए। हज़रत ग़ुज़िया को सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा अक़ीदत और मोहब्बत थी। इसकी बिना पर आयत इम वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्य इनके हक़ में वारिद हुई। हज़रत ग़ुज़िया के मज़ीद हालात दस्तयाब नहीं हुए। बिन्ते ख़ब्बाब बिन अरत जलीलुल क़दर सहाबी सादिसुल इस्लाम हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरत की साहबजादी थीं और ख़ुद भी शरफ़ सहाबियत से बहरावर थीं। इब्न साद ने इनसे ये रवायत नकल की है कि मेरे वालिद हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत को किसी ग़ज़वा के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। घर से चलते वक़्त वो हमारे पास एक बकरी छोड़ गए और कह गए कि जब तुम इस बकरी का दूध धोना चाहो तो इसको असहाब सुफ़ा के पास ले जाना। चुनांचे मैं इस बकरी को असहाब सुफ़ा के पास ले गई। इस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फ़रमा थे। आपने इस बकरी को पकड़ा और इसके पैर रस्सी से बांध दिए। फिर आपने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा बर्तन है वो मेरे पास ले आओ। मैं गई और मुझे सिवाय इस बर्तन के जिसमें आटा गूंदा जाता था और कोई बर्तन ना मिला। मैं इसी को ले आई। हुजूर ने दूध दोहा और वो बर्तन भर गया। आपने फरमाया, इसको ले जाओ, खुद भी पियो और पड़ोसियों को भी पिलाओ। जब तुम इस बकरी का दूध धोना चाहो इसे मेरे पास ले आओ। चुनांचे मैं सुबह शाम इस बकरी को आपके पास ले जाती थी और आप दूध धो देते थे। दूध की कसरत ने हमें बहुत आसूदा कर दिया। जब मेरे वालिद वापस आए और इस बकरी को दोहा तो वो अपने दूध की पहली मिकदार पर लौट आई। मेरी वालिदा ने इनसे कहा, आपने तो इस बकरी को ख़राब कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? माँ ने कहा, ये बकरी तो तगार भरकर दूध देती थी। वालिद ने पूछा, कौन दोहा करता था? मेरी वालिदा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वालिद ने कहा, मुझे हुजूर के बराबर समझ रही हो? खुदा की कसम, आपका दस्ते मुबारक मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा बरकत वाला है। हज़रत ख़ब्बाब बिन अल-अरत की साहबजादी के मज़ीद हालात मालूम नहीं हुए। हज़रत करीरा और हज़रत ग़फ़ीला हज़रत करीरा बिन्ते हारिस अनवारिया और हज़रत ग़ज़ीला बिन्ते उबैद बिन अल-हारिस दोनों सहाबियात मुहाजिरात में से हैं। अव्वल ज़िक्र मुअख़्ख़र ज़िक्र की वालिदा थीं। हज़रत ग़फ़ीला से रवायत है कि मैं और मेरी वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं और आपसे बैत की। हुज़ूर उस वक़्त एक पथरीले महल में एक ख़ैमा के अंदर रौनक अफ़रोज़ थे। आपने हमसे इस बात पर बैत ली कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, नीज़ इन बातों पर जिनका सूरह मुम्तहना के आखिरी रुकू में ज़िक्र है। हमने इन सब बातों का इकरार किया और अपने हाथ बैत करने के लिए आगे बढ़ाए। आपने फरमाया, मैं औरतों के हाथों को नहीं छूता। इसके बाद आपने हम लोगों को मग़फ़िरत की दुआ दी। ये थी हम औरतों की बैत। हज़रत करीरा और हज़रत ग़फ़ीला के मज़ीद हालात दस्तयाब नहीं हैं। हज़रत जज़ामा बिन्ते जुंदल हज़रत नबी से चंद
ہجرت نبوی سے چند سال پہلے سعادت اندوز اسلام ہوئیں۔ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو وہ بھی دوسرے صحابہ اور صحابیات کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں اور پھر ساری زندگی وہیں گزاری۔ مزید حالات معلوم نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ مکہ کے مشہور مشرک رئیس عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی تھیں۔ فتح مکہ کے موقع پر سعادت اندوز اسلام ہوئیں اور اپنی بہن ہند بنت عتبہ کے ہمراہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کا اقرار کیا اور بیعت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت عتبہ نے حضور سے ان باتوں پر بیعت کی جن کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کی آیت میں آیا ہے کہ نہ شرک کریں، بدکاری نہ کریں وغیرہ۔ ان کے غلام ابو صائب خباب کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ خباب مولائے فاطمہ بنت عتبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ کے مزید حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ ایک بادیہ نشین صحابیہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جانثاروں کی ایک کثیر جمعیت کے ہمراہ سفر میں تھے۔ اثناء سفر میں آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اہل لشکر نے پیاس کی شکایت کی تو حضور نے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عمران بن حسین سے فرمایا تم دونوں ادھر ادھر گشت کر کے پانی کا سراغ لگاؤ۔ دونوں حسب ارشاد پانی کی تلاش میں نکلے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے ایک بدویہ خاتون کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھیں اور انہوں نے اپنے پاؤں پانی کی دو مشکوں پر لٹکا رکھے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمران نے ان سے دریافت کیا پانی کہاں سے لا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا پانی یہاں سے بہت دور ہے۔ پانی لاد کر یہاں پہنچنے میں میرے 8 پہر گزر چکے ہیں۔ دونوں صاحبوں نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو۔ خاتون نے پوچھا کہاں چلوں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ بولیں وہ شخص جسے لوگ صابئی بے دین معاذ اللہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جن کو مشرکین ایسا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ اب وہ دونوں ان خاتون کو ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے خاتون سے فرمایا اگر اجازت دو تو تمہاری مشکوں سے تھوڑا سا پانی لے لیں۔ انہوں نے کہا لے لیں لیکن تھوڑا سا لینا، میں اسے بہت دور سے لائی ہوں اور یہاں تک پہنچنے میں بڑی مشقت اٹھائی ہے۔ حضور نے پہلے 2 مشکوں کے بالائی منہ کھولے اور برتن میں تھوڑا تھوڑا پانی لے کر وہ منہ بند کر دیے، پھر نیچے کی طرف سے منہ کھول کر تھوڑا تھوڑا پانی نکالا اور حکم دیا کہ تمام لوگ یہاں آ کر خود بھی پانی پئیں اور جانوروں کو بھی پلائیں۔ چنانچہ تمام صحابہ نے خود بھی سیر ہو کر پیا اور سواریوں کو بھی خوب پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں اتنی برکت دی کہ کثیر التعداد آدمیوں اور جانوروں کے سیراب ہونے کے باوجود دونوں مشکیں پہلے سے بھی زیادہ لبریز معلوم ہوتی تھیں۔ وہ خاتون یہ منظر دیکھ کر انگشت بدنداں ہو گئیں۔ اب حضور نے حکم دیا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کا سامان لاؤ۔ صحابہ کرام نے فوراً بہت سا خوردنی سامان، کھجوریں، ستو، آٹا وغیرہ جمع کیا اور حضور کے ارشاد کے مطابق ایک کپڑے میں باندھ کر خاتون کے اونٹ پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے خاتون سے فرمایا تم اب جاؤ اور یہ چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ جب وہ چلنے لگیں تو مزید ارشاد ہوا دیکھ لو تمہاری مشکیں پانی سے بدستور لبریز ہیں۔ لشکر نے جو پانی پیا ہے وہ اسے اللہ نے پلایا ہے۔ وہ خاتون گھر پہنچی تو گھر والوں نے پوچھا تم نے معمول کے خلاف پانی لانے میں اتنی دیر کیوں کی؟ انہوں نے کہا راستے میں مجھے 2 آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صابئی کہتے ہیں۔ اس نے مشکوں کا منہ کھول کر جانوروں سمیت اپنے سارے لشکر کو پانی پلایا لیکن میرے پانی میں کوئی کمی نہ آئی۔ خدا کی قسم دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی جادوگر معاذ اللہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہی ہو جیسا کہ اس کے ساتھی اس کو کہتے ہیں۔ اگرچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادیہ نشین خاتون کو ان کے پانی کا صلہ دے دیا تھا، تاہم صحابہ کرام پر ان کے احسان کا یہ اثر تھا کہ جب کبھی اس علاقے سے مشرکین سے جنگ آزما ہوتے تو ان خاتون کے قبیلے کو چھوڑ دیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کی اس منت پذیری سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے تمام اہل قبیلہ کو جمع کیا اور ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کس قدر رعایت کرتے ہیں، یہ محض اس بنا پر ہے کہ میں نے ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا پانی پلایا تھا۔ ان کی یہ احسان شناسی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ نہایت اچھے لوگ ہیں اور ان کا سردار خدا کا سچا رسول ہے۔ میری مانو تو ہم سب بھی ان میں شامل ہو جائیں اور ان کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ تمام اہل قبیلہ نے ان کی رائے پر صاد کیا اور سب کے سب سعادت اندوز اسلام ہو گئے۔ حضرت ام رعلہ قشیریہ بعض روایتوں میں ان کی فصاحت و بلاغت کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تسمہ انصاریہ کی طرح جب وہ بیعت کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں
تو انہوں نے حضور سے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مرد تو جہاد فی سبیل اللہ کا شرف حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کو وہ بالعموم گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، کیا ہم کو بھی مردوں کے اعمال نیک کا کچھ حصہ ملنے کی امید ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا، اے زنان عرب، اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوگی، نہ محرم کو نہ دیکھو گی اور نہ محرم کو اپنی آواز نہ سناؤ گی تو تم ضرور اجر و ثواب پاؤ گی۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد وہ حضرت حسین کو گود میں لے لیے مدینہ کی گلیوں میں پھرتی رہتی تھیں، اور جب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچتی تو یہ شعر پڑھتی تھیں: یا دار فاطمہ المعمورہ ساحتها، اے فاطمہ کے ہرے بھرے گھر، تم نے میرے غم کو برانگیختہ کیا، خدا تجھے آباد رکھے۔ حضرت ام رالہ کا سال وفات اور مزید حالات دستیاب نہیں ہوئے۔ حضرت بریرہ بنت زمعہ قریش کے قبیلہ عامر بن لوئی سے تھیں، نسب نامہ یہ ہے: بریرہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حبل بن عامر بن لوئی۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ ان کی بہن تھیں۔ حضرت بریرہ بدری صحابی حضرت معبد بن وہب العبدی بن عبد القیس کے نکاح میں تھیں، مزید حالات معلوم نہیں ہوئے۔